سے تو اس لیے تشریف لائے تھے، ہم حاضر ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد جب ہماری میٹنگ ہوئی تو بہت سارے ایسے ایشوز تھے جو کراچی سے ریلیٹڈ، خاص طور پر اربن سندھ سے ریلیٹڈ جنرلی، اس کے اوپر ہم نے کس طرح سے اپنے کوآپریشن کا، کیونکہ MQM ہماری الائی جماعت ہے اور سینٹر میں بھی ماشاءاللہ 2 منسٹرز ہیں، خالد مقبول صاحب IT کے ہیں اور فروغ نسیم صاحب قانون کے ہیں، تو وہ ہمارے الائی ہیں وہاں پر. تو مختلف انداز سے کوآپریشن، ڈائریکشن، سندھ کے معاملات میں بالخصوص کراچی کے معاملات میں کیا ہونا چاہیے، کوئی ٹاسک فورس ہو، کچھ کمیٹیز کے اعتبار سے ہم نے کچھ فیصلے کیے کہ جو ہمارا اور MQM کا ایک لکھا ہوا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے مطابق اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے اس کی ٹائم لائنز کے اعتبار سے، وہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک پارٹی کی ڈیمانڈ ہے، بلکہ یہ کہ پورے ایشوز کے تحت دونوں پارٹیز کے جو ڈائریکشن ہیں ان سب لکھ لیا جاتا ہے کہ بھائی اس طرف ہم نے جدوجہد کرنی ہے. اس کے اندر ہماری بھی کنسرن یہ ہے کہ اس کی ٹائم لائنز ہوں، کیونکہ عوام ہماری طرف دیکھ رہی ہے ایک نئے پاکستان کے اعتبار سے کہ کس انداز سے ریلیز ہوگا، 100 ڈیز میں کیا ڈائریکشن سیٹ اپ کیے جائیں گے. اور جو MPs ہمارے تقریباً سب ملا کر کتنے ہوئے، 51، تو سارے 51 MPs کے اعتبار سے ان کا اوپینین رہے اور پارٹی ڈائریکشنز میں ایک انڈرسٹینڈنگ رہے، اور یہاں سے لیڈرشپ بھی ہمیں ملے کہ ایشوز کو کس طرح سے پرائیورٹی کرنا ہے. ان چیزوں پر بھی گفتگو ہوئی، حالات پر بھی، موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی، آنے والے الیکشنز کے اعتبار سے بھی آپس میں بھی رائے دی گئی کہ کس طرح سے ہونا چاہیے. تو میں ان کا مشکور ہوں، MQM کی لیڈرشپ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے موقع دیا اور ہم نے اپنی بات ان کے پاس رکھی ہے. تو میں اب ان سے خالد بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ جو اپنی آپ بات رکھنا چاہتے ہیں آپ بھی رکھیں. آج جیسے کہ عارف بھائی نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد یہاں آیا تھا، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے درمیان تعاون کی راہیں کھلی تھیں، اور اس حوالے سے ہمارا سفر بھی شروع ہوا ہے اور ہمارے درمیان ایک معاہدہ بھی ہوا ہے. اور یہ معاہدہ جیسے خود عارف بھائی نے بتایا، یہ ہم دونوں کا ویژن جو ہے اس کا ملاپ ہے کہ ہمیں پاکستان کو، سندھ کو، اور خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں جہاں کا مینڈیٹ ہم دونوں کے پاس ہے، اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور ہم سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، پورا پاکستان مانتا ہے کہ ایک بہتر کراچی ایک بہتر پاکستان ہے، اور ایک بہتر پاکستان کے لیے ہم سب مل کے جدوجہد کر رہے ہیں. اور جس طرح ہم نے اب تک قومی اسمبلی میں جو تعاون مل کے کیا ایک دوسرے سے، مجھے یقین ہے کہ وہ ہر میدان میں اور ہر جگہ پر اپنے اپنے اصولوں کے ساتھ موجود رہ کر یہ تعاون جاری رہے گا. آپ آئیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ تعالی دماغ سے زیادہ اب دل یہ کہتا ہے کہ دن تبدیل ہونے ہیں، اور ہمارے بھی دن تبدیل ہونے ہیں. سندھ کے شہری علاقوں کو بھی وہ جو رول ہے ان کا پاکستان کی ترقی میں، اسی مقدار سے، اسی حیثیت سے، اسی اہمیت سے اس کو بھی توجہ ملے گی، اس کو بھی تعاون ملے گا، اس کو بھی وہ وسائل ملیں گے. اور کراچی ایک ایسا شہر ہے جو اس کو وسائل ملتے ہیں، تو یہ وسائل پلٹ کے پاکستان کو اضافی طور پہ ملتے ہیں، پاکستان کی ترقی کا باعث بنتے ہیں. انشاءاللہ یہ تعاون جاری رہے گا. 51 MQM کے تھے کسی وقت میں، آج ہم سب کے مل کے ہیں، اور یہ مل کر ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے، مضبوط کریں گے. آپ آئے ہیں، ہم نے پہلے بھی آپ کو مایوس نہیں کیا تھا، آئندہ بھی نہیں کریں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی تھینک یو. بتا دیجیے گا کہ آج مایوس نہ کریں گے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حمایت تو کر دی ہے ان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فردوس شمیم ندوی صاحب کا جو موقف تھا MQM کے حوالے سے، وہ پیچھے ہے، اگر وہ اپوزیشن کے حوالے سے بھی کہ اپوزیشن لیڈر کیا ان کے لیے آپ ایگری کریں گے؟ نہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ وہ موقف پہ قائم ہے ابھی بھی جو موقف تھا؟ پہلی بات تو ہے کہ اس حوالے سے ہمارا پہلے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. ایک سوال اٹھا تھا، اس کا جواب فیصل بھائی نے دے دیا تھا، میرا خیال ہے وہ اتنا کافی ہے، اور وہ بھی صحیح غلط نہیں تھے اور ہم بھی غلط نہیں تھے. اور
بات بڑھتی رہے گی. دو الگ سیاسی جماعتیں مل کے چل رہی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ شہری علاقوں کا مینڈیٹ دونوں جماعتوں کے پاس ہے, تو آپ نے پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو تسلیم کر دیا ہے, اس کا مطلب؟ دیکھیے ہم نے کہا تھا کہ جو مینڈیٹ یہ حق خود پی ٹی آئی کے سربراہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہمیں جو بھی ہمارے تحفظات ہیں اس کے لیے ہم آزاد ہیں, سیاسی طور پہ بھی پاکستان کے طور پہ بھی, اور خود اس جو تعاون کی راہیں ہوئی ہیں اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بھی تحفظات ہیں سلیکشن کے حوالے سے اس کے جو بھی قانونی راستے ہیں ہم آزاد ہیں اس کو ان حلقوں کو کھلوانے کے لیے بھی, اس میں آگے بڑھنے کے لیے بھی. 5 سال پہلے بھی آپ نے صدر کے لیے ووٹ کیا تھا جی, اور یہی توقع تھی کہ کراچی کا صدر اگر ہوا تو کراچی کے لیے کچھ کرے گا. 5 سال میں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اب کس توقع سے آپ ان کو بھی ہم دعاؤں کی زد میں رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ تعاون بھی رکھیں گے. آج ہم حلیف نہیں تھے ان کے اس وقت, آج حلیف ہیں. ہمارا حق ووٹ دیا تھا, آج انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا ہے تعاون کا اور یقین دلایا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا بھائی صاحب, انہوں نے ہم نے ان کو یقین دلایا, ہم نے کراچی کے شہریوں کو یقین دلایا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے کہ کراچی کے مسائل, اربن سندھ کے مسائل اور رورل سندھ کے اوپر بھی ہم باتیں اسی طرح سے کنسٹرکٹیو کریں گے. جی ڈی اے ہمارا الائی ہے, ان کے ساتھ مل کر رورل سندھ کے اوپر بھی بات کریں گے. یہ ہماری اپنی ضروریات ہیں. اس سفر کے اندر ہم نے ان کو اچھا مسافر پایا, تو لہٰذا ہمارا ایک تعاون ہے. جی کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہماری انشاءاللہ ہوگی, نہیں ہوگی تو آزاد بھی لڑ سکتے ہیں, مگر یہ کہ اس کے اوپر آج کوئی مفصل گفتگو نہیں ہوئی, مگر ایک پروپوزل رکھے گئے ہیں. آپس میں پارٹی جو فیصلہ کرے گی دوبارہ ہم اس پر ملیں گے. سر یہ بلدیاتی اداروں کے اختیارات کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کیا یقین دہانی کرائیں گے؟ سر بھائی صاحب یہ تو بڑا میجر ایشو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی جو پٹیشن ہے جو فروغ نسیم صاحب نے داخل کی ہوئی ہے 141A کے اعتبار سے, میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اس کے اندر آج اس کے اوپر گفتگو ہوئی کہ پی ٹی آئی بذات ایز اے پارٹی الگ سے پٹیشن داخل کرے, تو فروغ صاحب بھائی کا یہ خیال تھا کہ نہیں الگ سے نہیں کریں تو پھر اس میں ڈیلے ہوگا. ہم انہی کے ساتھ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر اچھا فیصلہ کرے, کیونکہ جو یہ بلدیاتی نظام ہے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ, یہ اپنی مجبوریوں کا اظہار مسلسل اوپنلی اور آج بھی کرتے رہے کہ کتنا مختصر سا ان کو بجٹ ملتا ہے جو صرف تنخواہوں میں خرچ ہو جاتا ہے, اور لوگ برا بھلا کہتے ہیں جتنے لوگ الیکٹ ہوئے ہیں کہ بھئی یہ ٹھیک کرو وہ ٹھیک کرو, یہ بے بس ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی نظام کے اعتبار سے سپریم کورٹ کا کوئی انٹرپریٹیشن آ جائے کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہمارے خیال میں بھی وہ اس کی عکاسی نہیں کرتا جو آئین چاہتا. عارف علوی صاحب آپ ممنون حسین جیسے صدر بنیں گے یا جنرل مشرف جیسے یا آصف علی زرداری جیسے؟ آپ نے تینوں ایسی مثالیں دی جو میرے بس میں ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے. ان سب سے بہتر ہونے کی کوشش کروں گا, مگر یہ کہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بہت ساری کازز ہیں جو مثال کے طور پر میرے دل کو لگتی ہیں کہ پانی کی قلت ہے پاکستان میں, اس کے لیے میں کچھ کر سکوں. پریونٹیو ہیلتھ کا ایشو ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ احتیاط کر سکیں, پانی صحیح مل سکے تو بیماریاں کم ہوں. تو بہت ساری نان پارٹیسان ایشوز ہیں جن کو صدر جو بھی انشاءاللہ الیکٹ ہو تو صدر کو ان کو لے کر چیمپئن کر سکتا ہے, جو نان پارٹیسان ہے, جو پارٹی ریلیٹڈ نہیں ہے, پاکستان ریلیٹڈ ہے. اور فیڈریشن کا کیونکہ نمائندہ ہوگا تو صرف ایک پارٹی کی عکاسی نہیں کرے گا بلکہ پاکستان کی عکاسی کرے گا جو پاکستان کی امید ہے. سر کراچی کے لیے آپ کیا خوشخبری دیں گے صدر بننے کے بعد؟ آپ کراچی سے خود بھی تعلق ہے آپ کا سر. لاسٹ کویسچن جناب. کراچی کو میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی نے پرائم منسٹر بنایا ہے, اور کیسے بنایا ہے, کیونکہ کراچی ہمارے حساب کے اندر اتنی بڑی میجورٹی نہیں تھی, تو کراچی نے وہ جو ہائی جمپ کی ہائٹ ہے نا اس کو پورا کراچی نے مدد کی اس کو ٹاپنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کراچی نے پرائم منسٹر بنایا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم سے ووٹوں کی درخواست کی ہے تو کراچی ہی پریزیڈنٹ بنانے میں بھی مدد کرے گا. تو لہٰذا کراچی کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس حکومت کے اندر. مگر جب میں صرف کراچی کی بات کروں تو ساتھ ساتھ میں اربن اور رورل سندھ کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں, کیونکہ حالات ہر جگہ کے خراب ہیں. یہ بڑا شہر ہے, دل ہے پورے سندھ کا, اور اگر یہاں پر حالات خراب ہوں گے تو پاکستان کی معیشت, سندھ کی معیشت پر عکاسی ساری خرابی ہوتی ہے. تو لہٰذا وی شوڈ بی ریسپانسبل فار کراچی, فار اینٹائر سندھ. ان فیکٹ